کسی نے بہت صحیح لکھا ہے، یہ عشق نہیں آسان، بس اتنا سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کر جانا ہے۔ گاڑی کی ہیڈ لائٹس کی روشنی پر اس نے ہاتھ اپنی آنکھوں پر رکھا تھا۔ وہ اد کھلی آنکھوں سے کسی کو اپنے پاس آتے دیکھ رہی تھی۔ آپ ٹھیک ہے؟ آپ کو چوٹ تو نہیں آئی نا؟ وہ دھیمی آواز میں بولی۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، اپنے دوپٹے سے اپنا چہرہ ٹھیک سے چھپاتے ہوئے وہ بولی تھی۔ سامنے کھڑے شخص نے بغور اس کا جائزہ لیا۔ سیاہ فراک دوپٹے کے اندر سے اس کے گھنے بال کھلے ہوئے دکھ رہے تھے، جس کی لٹیں بار بار اس کے چہرے پر آتی تھیں۔ آنکھیں سنہری تھیں جو گاڑی کی ہیڈ لائٹس کی وجہ سے چمک رہی تھیں۔ اس کی ہارٹ نے ایک بیٹ مس کے کیا شاہکار تھا، مگر یوں سنسان سڑک پر کیا کر رہی تھی وہ؟ میں آپ کو لفٹ دے سکتا ہوں اگر آپ چاہیں تو۔ اس نے اگر پر زور دیا تھا کہ اسے کہیں غلط نہ سمجھ لے۔ نہیں، میں خود چلی جاؤں گی، شکریہ آپ کا۔ وہ کافی ڈری ہوئی لگتی تھی، جیسے کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہو۔ نہیں، ابھی آپ اکیلی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کی مدد کروں، مگر میں نہیں چاہتی، پلیز آپ چلے جائیں یہاں سے۔ یہ کہتے ہوئے وہ ادھر ادھر دیکھ بھی رہی تھی۔ آپ کا کوئی پیچھا کر رہا ہے کیا؟ آپ مجھے بتا سکتی ہیں، میں آپ کی مدد کروں گا۔ مجھے آپ کی مدد نہیں چاہیے، آپ جا سکتے ہیں، وہ چڑ کر بولی تھی۔ ٹھیک ہے، وہ مڑا 2 قدم 3 قدم۔ سنیں، وہ رک گیا۔ آپ لفٹ دے دیں مجھے، وہ جیسے اٹک اٹک کر بولی تھی۔ جی آئیے۔ وہ بھاگ کر گاڑی کا دروازہ اس کے لیے کھول چکا تھا۔ میں آگے نہیں بیٹھوں گی، میں ڈرائیور نہیں ہوں، بیٹھ جائیں۔ وہ چپ چاپ بیٹھ گئی۔ یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، بس آپ مجھے یہاں اتار دیں، میں آپ کو آپ کے گھر اتار دیتا ہوں۔ نہیں، مجھے آپ بس یہیں اتار دیں۔ آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام جان کر آپ کیا کریں گے؟ لڑکی نے اس کی طرف دیکھا۔ سکندر کچھ پل کے لیے جیسے ساکت ہوا۔ اس کی سنہری گہری آنکھیں بولنے کا ہنر جانتی تھی۔ کچھ نہیں۔ اس کے یوں ٹھہر جانے پر اس نے مزید دوپٹے سے اپنا چہرہ چھپایا۔ میں چلتی ہوں۔ اچھا رکیں، وہ خود کو کہنے سے روک نہیں پایا۔ پلیز نام بتا دیں، مجھے لگتا ہے ہم دوبارہ نہیں ملیں گے۔ اسی لیے نام کی ضرورت نہیں۔ وہ گاڑی سے اترتے ہوئے ایک سنسان گلی کے اندر جا چکی تھی، جہاں دور دور تک سکندر کو کچھ نہیں دکھ رہا تھا۔ اماں کیا کر رہی ہیں؟ تمہارے بالوں میں آئل لگا رہی ہوں۔ اپنا خیال نہیں رکھتے تم؟ سکندر نے ماں کی طرف دیکھا۔ آپ ہیں نا میرا خیال رکھنے کے لیے؟ میرے چاند، بہت بڑے ہو گئے ہو تم، اب شادی کر لو۔ اس نے گہرا سانس خارج کیا۔ کوئی دلچسپی نہیں ہے میری شادی میں، آپ جانتی ہیں نا۔ جس دن مجھے کوئی ایسی لڑکی ملی جسے دیکھ کر مجھے لگے کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں تو کر لوں گا۔ ابھی تک سکندر شہریار کو ایسی کوئی ملی نہیں۔ شہریار سن لیں گے نا یہ تو صدمے سے ہی مر جائیں گے۔ کیوں؟ تمہاری عمر میں تمہارے بابا خاصے عاشق مزاج ہوا کرتے تھے، ان کو تو ہر آنے جانے والی لڑکی سے محبت ہو جاتی تھی۔ اچھا، تو ان کو آپ سے محبت کیسے ہوئی؟ یوں تو وہ لڑکیاں بھی انہیں بہت خاص ڈالتی تھیں، مگر میں ان لڑکیوں میں سے تھی جس نے پلٹ کر ان کی طرف دیکھا نہیں۔ وہ لڑکی جو کردار کی بہت پکی ہو اکثر مردوں کو بھا جاتی ہے۔ اچھا، وہ دلچسپی سے ماں کی باتیں سننے لگا۔ سنہری آنکھیں ذہن کی اسکرین پر نمودار ہوئیں۔ نام جاننا ضروری نہیں ہے، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ہم دوبارہ کبھی نہیں ملیں گے، اس کے لفظ کانوں میں گونجے۔ سکندر کو آج تک کوئی لڑکی اتنی خوبصورت نہیں لگی تھی جتنی وہ سنہری آنکھوں والی لڑکی اس کے ذہن پر قابض ہو چکی تھی۔ تم کہاں کھو گئے؟ ایسے ہی بس سوچ رہا تھا کچھ۔ اگر تم یہ کام نہیں کرو گی تو میں تم سے زبردستی کرواؤں گا۔ میں یہ سب نہیں کر سکتی، آپ جانتی ہیں میں مجبور ہوں۔ میں نہیں ہوں، میرے اندر اللہ کا خوف موجود ہے، میں یہ کام نہیں کر سکتی۔ کل میں نے اسے بلایا ہے، تمہارے لیے گاڑی بھیجے گا، تم چپ چاپ چلی جانا۔ آپ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہی ہیں؟ نہیں، تمہیں اس لیے نہیں پالا پوسا کہ تم بڑی ہو کر میرے منہ پر نہ کر دو۔ اگر ایسا ہی کرنا تھا میرے ساتھ تو چھوڑ دیتی، مجھے اس کچرے میں کیوں اٹھا کر لائیں؟ مجھے وہاں سے اس لیے اٹھایا تھا کیونکہ تم لڑکی ہو اور لڑکیاں میرے کام کی ہیں۔ وہ سانٹی نما عورت کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ خدا را میری عزت کا سودا نہ کریں، اس کے بدلے آپ جو مانگیں گی میں دوں گی آپ کو۔ آپ کو پیسے چاہیے نا، میں کما کر دوں گی، مگر میرے ساتھ ایسا نہ کریں۔ میرے پاس آپ کے علاوہ رہنے کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، اسی لیے تو کہہ رہی ہوں کہ چپ چاپ کل رات چلی جانا۔ گاڑی تمہیں لینے آئے گی، کپڑے میں بھجوا دیے ہیں، خود کو تیار کر لینا۔ اس دن بھی تمہارے بھاگنے کی وجہ سے میرا بڑا نقصان ہو گیا تھا، اب میں تمہاری یہ حرکتیں برداشت نہیں کروں گی۔ رخسانہ بائی کے جاتے ہی وہ سسک سسک کر رونے لگی تھی۔ یا اللہ،
میری عزت کی حفاظت کریں. میں یہ نہیں کر سکتی، نہیں کرنا چاہتی میں یہ. وہ رو رہی تھی. آخر کیوں مجھے پیدا کر کے کچرے میں پھینک دیا؟ آخر کیوں؟ وہ اپنے نصیب کو کوس رہی تھی. آخر کون تھی وہ؟ کتنی بد نصیب تھی کہ پیدا ہوتے ہی ماں باپ نے کچرے میں پھینک دیا. اور نصیب ایسا کہ جس نے اٹھایا اس نے صرف اس لیے بڑا کیا کہ وہ لڑکی تھی اور خوبصورت تھی. اسے اپنے چہرے سے اور اپنی خوبصورتی سے سخت نفرت تھی، کیونکہ یہی چیز تھی جو فوزیہ بائی بیچنا چاہتی تھی. کاش وہ بدصورت ہوتی کہ کوئی بھی مرد اس کی طرف نہ دیکھتا. کاش. سلام پھرتے اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. آنکھیں بند کرتی اس کی آنکھوں کے آگے پھر سے وہی سنہری آنکھیں لہرائیں. یا اللہ. وہ جیسے التجا کر رہا تھا. یہ کیسی بے قراری ہے، یہ کیسی بے سکونی ہے. آخر یہ آنکھیں میں بھول کیوں نہیں پا رہا؟ مجھے کیوں بار بار اس کا خیال آتا ہے؟ وہ ایک انجان عورت تھی میرے لیے. میں اسے نہیں جانتا، نام تک تو پتہ نہیں مجھے اس کا. کیوں خیال آتا ہے اس کا مجھے؟ آخر کیوں؟ میں سنبھل کیوں نہیں پا رہا؟ وہ رات میری آنکھوں سے اجھل کیوں نہیں ہوتی؟ وہ خوشبو، اس کا پاس بیٹھنا، وہ آنکھیں. آخر کیسا سحر ہے یہ؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا. اللہ، اگر اس کے پیچھے کوئی وجہ ہے تو اس وجہ سے آگاہ کر، ورنہ میری یہ بے قراری ختم کر دیں. وہ جائے نماز طے کرتے اٹھ کھڑا ہوا. تم آج پھر شراب پی کر آئے ہو گھر؟ چچا جان، میں نے کتنی بار منع کیا ہے میرے معاملات میں مت پڑا کریں. دیکھو، تمہارے بابا کے گزر جانے کے بعد بھابھی اور تمہاری ذمہ داری میری ہے. اگر تم کچھ غلط کرو گے تو میں نہیں کہوں گا تو کون کہے گا؟ سکندر سیڑھیاں اترتا ہوا نیچے آ رہا تھا. جب اس کی نظر فہد پر پڑی جو نشے میں دھوتا آج پھر سے گھر واپس آیا تھا، اس نے گہرا سانس لیا. بابا کیوں الجھتے ہیں اس سے؟ وہ نہیں سدھرے گا. سکندر پلیز سمجھایا کرو اسے، چھوٹا بھائی ہے تمہارا. سکندر نے آگے بڑھ کر فہد کو تھام لیا. تم پھر سے پی کر آئے ہو؟ ابھی تو مجھے کہیں اور بھی جانا ہے، مگر میں گیا نہیں. وہ نشے میں نہ جانے کیا بول رہا تھا. وہ لڑکی اس دن بھی بھاگ گئی تھی، اور آج اس عورت نے فون کر کے منع کر دیا. نہ جانے کیا ہے. اف، تم اسے دیکھو گے نا تو نظریں پلٹنا بھول جاؤ گے، ایسی ہے وہ. شہریار نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا. یہ کیا بکواس کر رہا ہے؟ کچھ نہیں بابا، میں اسے لے جاتا ہوں، نشے میں ہے، پتہ نہیں کیا بولے جا رہا ہے. سکندر نے اسے تھام کر اوپر کی طرف لے گیا، جبکہ وہ اس کی باتیں پروسیس کرنے کی کوشش کر رہا تھا. تو کیا وہ اس گناہ میں بھی ملوث تھا؟ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. تم نے کیا کیا لڑکی؟ تم جانتی ہو میں نے اسے فون کر کے جواب دے دیا کہ تم آج نہیں جاؤ گی. یہ جانتی ہو کہ اس نے کتنی ادائیگی کی ہے تمہارے لیے. میں مر جاؤں گی مگر نہیں جاؤں گی. ڈاکٹر اس کے ہاتھ پر پٹی باندھتے ہوئے رخسانہ بائی سے مخاطب ہوئی. یہ لڑکی تیرا کام نہیں کرے گی تو اپنا کام کر اس سے. میں اس کا کام کروا لوں گی. کئی سال بعد تیرے ساتھ یہ کیس ہو رہا ہے کہ کوئی لڑکی اپنا ہاتھ کاٹ دے. تجھے کس لیے بلایا ہے؟ اسی لیے نا کہ تو اپنا کام کر. وہی کر رہا ہوں. سٹیچز لگا دیے ہیں میں نے. شکر ہے کٹ گہرا نہیں تھا، ورنہ ہاسپٹل جانا پڑتا. تو جانتا ہے میں اسے ہاسپٹل نہیں لے جاتی. دل نشیں نے گہرا سانس لیا. میں کل بھی ایسا ہی کچھ کروں گی. میں مر جاؤں گی مگر وہ نہیں کروں گی جو تم چاہتی ہوں. اس نے جھک کر اس کے بال اپنے ہاتھوں میں جکڑے. اگر تو نہیں کرے گی نا تو تیرے چہرے پر تیزاب پھینک دوں گی. سفیر کو اندر بلاؤ. نہیں پلیز اسے مت بلاؤ، وہی تجھے ٹھیک کرے گا. اب اگر تو کسی کے پاس نہیں جائے گی تو کسی مرد کو تو تیرے پاس یہیں بلا لیتی ہوں نا. پلیز نہیں، میں کل چلی جاؤں گی. اللہ کا واسطہ تمہیں پلیز نہیں. اس کا چہرہ دبوچتے ہوئے گراتے ہوئے بولی. تو پھر کل کے لیے تیار رہو. دل نشیں سے سک اٹھی. روتے روتے اس نے نفی میں سر ہلایا، پھر آنکھیں بند کر کے کہنے لگی ٹھیک ہے. یہ الفاظ نہیں تھے، کوڑے تھے جو اس سے اپنے دل پر لگے محسوس ہوئے تھے. کوئی رو رہا تھا. ہاں، وہ لڑکی کی آواز تھی. کوئی لڑکی سسکیوں سے رو رہی تھی، ایسی سسکیاں جس سے کان پھٹ جائیں. وہ لڑکی سیاہ کپڑوں میں ملبوس تھی. بال کسی آسیب کی طرح بکھرے ہوئے تھے. چہرے کے گہرے نقوش دھندلے تھے جو وہ نہیں دیکھ پا رہا تھا، مگر آنکھیں واضح تھیں. یہ تو وہی سنہری آنکھیں تھیں. وہ چلتا ہوا اس کے نزدیک بیٹھا. آپ کیوں رو رہی ہیں؟ مجھے بچا لو، مجھے ڈر لگ رہا ہے. اللہ کے لیے کوئی تو میری حفاظت کرو. اس کے ہاتھ میں موجود پٹی دیکھ کر اس سے مخاطب ہوا. یہ کیا ہے؟ کچھ نہیں. وہ رو پڑی. اس سے نہیں مری تو میں کچھ اور کروں گی. میں اپنی جان لے لوں گی. وہ اٹھی اور پیٹرول اپنے اوپر چھڑکنے لگی. آپ کیا کر رہی ہیں؟ مت کریں. وہ چیخ رہا تھا. تبھی اس کی آنکھیں کھل گئیں. وہ پسینے سے شرابور ہو رہا تھا.
کمرے کی لائٹس بند تھیں. اس نے سائیڈ لیمپ آن کرتے ہوئے گہرا سانس لیا. یہ کیا تھا؟ یہ کیسا خواب تھا؟ آخر وہ لڑکی میرے حواسوں پر کیوں سوار ہے؟ میں اسے خواب میں بھی دیکھ رہا ہوں. وہ رو کیوں رہی تھی؟ کیوں خود کو مارنا چاہتی ہے؟ نہ جانے کیوں وہ رونا نہیں چاہتا تھا مگر اسے رونا آ رہا تھا. سکندر تم جاگ رہے ہو؟ اس کی ماں کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی. نہیں، سو رہا تھا. برا خواب دیکھا ہے میں نے. میں اندر آ جاؤں؟ جی آ جائیں. وہ کچھ پڑھ کر اس پر پھونکنے لگی. کیا ہو گیا آج کل؟ روز رات کو یوں ڈر کر اٹھ جاتے ہو؟ کچھ نہیں اماں سائیں، بس ڈر جاتا ہوں. وہ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہنے لگی. لیٹ جاؤ. وہ چپ چاپ لیٹ گیا. وہ دوسری جانب بیٹھتے ہوئے اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتی رہیں تب تک جب تک وہ سو نہیں گیا. وہ ان کی اکلوتی اولاد تھا. ان کی جان بستی تھی اپنے بیٹے میں. وہ سائیڈ لیمپ آف کرتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی. وہ مکمل طور پر پردے میں تھی. مال میں گھومتے ہوئے رخسانہ بائی اسے مہنگے سے مہنگے کپڑے دکھا رہی تھی. وہ خود بھی مکمل پردے میں تھی. کون سا اچھا ہے بتاؤ، جو آپ کا دل کرے. میں نے پوچھا ہے نا، بتاؤ. انہوں نے سرگوشی نما انداز اپناتے ہوئے سختی دکھائی تھی. کوئی بھی لے لیں. اس کا دل ابھی بھی بھر رہا تھا. لال لے لوں؟ ویسے بھی یہ تیری پہلی رات ہے. دل نشیں نے ڈبڈبائی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا. وہ کس طرح کی عورت تھی؟ تو یہیں رک، میں یہ پیک کروا کر آتی ہوں. اس نے گہرا سانس لیا اور شیشے سے باہر دیکھنے لگی. جی آپ دیکھ لیں یہاں پر، کوئی اچھا لگے آپ کو. اگر ایک تو تمہاری خالہ کی پسند بہت مشکل ہے. آپ ان کے لیے کوئی اچھا سا جوڑا لے لیں، ان کو اچھا لگے گا. اتنی مشکل بھی نہیں ہے میری خالہ. چلو دیکھتی ہوں. وہ تھوڑا دور کھڑا ہو گیا جب اس کی نظر ایک دو صف چھوڑ کر سائیڈ میں کھڑی لڑکی پر گئی جو مکمل پردے میں تھی. نہ چاہتے ہوئے بھی سکندر کے قدم اٹھے. وہ چلتا ہوا اس کے پیچھے کھڑا ہوا. وہ شیشے سے باہر دیکھ رہی تھی. اس سے پہلے وہ کچھ بولتا وہ خود ہی مڑی. وہ اس کے اتنا نزدیک کھڑا تھا کہ اس کے مڑتے ہی دونوں کی نظریں ملی اور سکندر جیسے سخت ہوا. اس نے دنیا میں اس سے زیادہ خوبصورت آنکھیں نہیں دیکھی تھی. یہ وہی آنکھیں تھیں، یہ وہی تھی. آپ؟ جی. وہ انجان بنی جبکہ پہلی نظر میں وہ بھی جان گئی تھی کہ وہ کون تھا. میں آپ کو نہیں جانتی، ہٹے میرے راستے سے. میں آپ کو جانتا ہوں. آپ وہی ہیں نا؟ نہیں، میں کوئی نہیں ہوں، آپ ہٹیں. تبھی ریحانہ بائی ان کے نزدیک آتی ہوئی لڑکی کا ہاتھ تھام چکی تھی. چلو. بنا اس مرد پر نظر ڈالے ہوئے وہ اسے باہر کھینچتی لے گئی. وہ مڑ کر اس کی طرف دیکھنے لگا. قدم بڑھاتے ہوئے اس طرف بھاگا. وہ دونوں اترتی ہوئی نیچے جا رہی تھیں. وہ بھی پیچھے لپکا. مال سے نکلتے ہوئے دونوں کسی رکشے میں بیٹھ گئی تھیں. وہ بھاگتا ہوا پیچھے آ کر رکا اور گہرے گہرے سانس لینے لگا. یا اللہ، یہ کیسی آزمائش ہے؟ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ سکندر اپنی بیلکنی میں کھڑا تھا جب اس نے فہد کو گاڑی میں بیٹھتے دیکھا. سکندر نے وقت دیکھا. رات کے 2 بج رہے تھے. اس وقت وہ کہاں جا رہا تھا؟ اس سے اس کی کل والی باتیں یاد آئیں. اوہ مائی گاڈ، کہیں یہ لڑکا. وہ نہ چاہتے ہوئے بھی پیچھے نکلا. اس کی گاڑی نکلتے ہی وہ بھی اس کے پیچھے روانہ ہوا تھا. وہ ایک سنسان علاقے کی طرف جا رہا تھا. سکندر کو لگا وہ یہاں پہلے آ چکا ہے، مگر کب؟ گاڑی کے رکتے ہی سکندر نے گاڑی کچھ فاصلے پر روک لی. وہ اسی بند گلی کے اندر گیا جو اسے دیکھی دیکھی سی لگ رہی تھی کہ اچانک سے سکندر کے دماغ میں جیسے دھماکہ ہوا. یہ وہی جگہ تھی جہاں اس نے اس رات اس لڑکی کو چھوڑا تھا. فہد یہاں کیا کر رہا تھا؟ اب اس کے قدم زنجیر ہوئے. وہ کار بند کرتے ہوئے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا اسی طرف جا رہا تھا جہاں فہد گیا تھا. فہد نے ایک ٹوٹی ہوئی کوٹھی کے دروازے پر دستک دی جو باہر سے بہت رنگ برنگی لگتی تھی. ہلکی ہلکی کھڑکیاں کھلی ہوئی تھیں. اندر سے موسیقی کی آواز بھی آ رہی تھی. کوٹھی سے دور دور بائکس اور کار کھڑی تھیں. کچھ لڑکے ادھر ادھر سگریٹ پیتے ہوئے دکھائی دی. اسے منظر کے نظارے سے ہی سمجھ آ گئی تھی کہ یہ کون سی جگہ ہے. اس کے منہ کے زاویے بگڑے تو فہد یہاں آیا ہے. اچانک سے جیسے وہ بھول گیا تھا کہ وہ اس کے پیچھے کیوں آیا تھا. اسے بس یہ یاد رہ گیا کہ وہ اس کے بھائی تھا. ارے غلط جگہ پر آیا ہوا تھا. وہ جگہ جہاں آنا گناہ تھا. سکندر نے گہرا سانس لیا. کہ تم کیا کر رہے ہو فہد؟ قدم اٹھاتے ہوئے وہ اس کی کوٹھی کی طرف جا رہا تھا جہاں سے اسے گھن آنی چاہیے تھی، مگر اسے لگا جیسے اس کے قدم خود بخود اٹھ رہے ہوں. دروازہ کھولتا مگر اسے کھولنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. دروازہ پہلے ہی سے کھلا تھا، جیسے یہاں کسی کا بھی آنا ممنوع نہ ہو. اندر داخل ہوتی اس کے آسان خطا ہوئے بے حیا لباسوں میں موجود عورتیں بےہودگی پر اتری ہوئی تھیں. گانے بہت تیز آواز میں چل رہے تھے. ایک طرف عورتوں کا رقص جاری تھا جس کے آگے کچھ مرد بیٹھے ہوئے تھے. اس کی نظریں گھوم گھوم کر فہد کو تلاش کر رہی تھیں.
تبھی اس کی نظر فہد پر پڑی۔ وہ ایک عمر رسید عورت کے ساتھ کھڑا تھا۔ نہ جانے وہ اسے کیا بتا رہی تھی کہ اس کے منہ کے زاویے بگڑ رہے تھے۔ وہ قدم اٹھاتا وہ اس طرف بڑھا۔ تمہارا گراہک باہر کھڑا ہے، کب تم سے چھوڑو گی؟ رخسانہ بائی اس سے بات کر رہی تھی۔ یہی ہمارا نصیب ہے اور تمہیں یہ قبول کرنا پڑے گا۔ میں یہ قبول نہیں کر سکتی۔ اسے کہہ دیں کہ اگر انہوں نے کسی مرد کو میرے پاس بھیجا، یا تو میں اسے قتل کر دوں گی یا خود کو۔ تم یہ کیا کر رہی ہو؟ وہ تمہیں چھوڑے گی نہیں۔ وہی تم سے کروائے گی جو وہ کروانا چاہتی ہے۔ ہم سب پر بھی یہ وقت گزرا ہے اور ہم نے بھی ایسا ہی احتجاج کیا تھا، مگر کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں۔ وہ تم لوگوں کے نصیب تھے۔ میں لڑوں گی، اپنی آخری سانس تک لڑوں گی۔ یہ نہیں کر سکتی۔ کہاں جا رہی ہو؟ میں اسی مرد سے بات کروں گی جو میرے ساتھ یہ سب کرنے پر راضی ہوا ہے۔ کیا اس کا کوئی دین ایمان نہیں؟ کیا وہ ہماری طرح مسلمان نہیں؟ کیا اسے یہ نہیں پتا کہ یہ گناہ ہے؟ وہ کمرے سے باہر نکلی، تبھی آگے بڑھتے ہوئے سکندر کی نظریں جا کر اس پر ٹھہر گئیں۔ یوں تو وہ بھی ساکت ہوئی تھی، اس کی نظروں میں وہ ایک بہت شریف مرد تھا، تو کیا یہ تھا وہ جو اس کے ساتھ؟ سکندر سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اس کے چہرے پر اتنی نفرت کیوں تھی۔ وہ اپنا منہ ڈھانپ کر باہر نکلی تھی، مگر وہ اسے آنکھوں سے پہچان گیا تھا، یہ وہی تھی۔ پھر جیسے اسے ہوش آیا کہ وہ کہاں کھڑا ہے اور وہ اسے کہاں ملی ہے۔ اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکلی تھی۔ نہیں، یہاں۔ دل میں درد ہوا۔ وہ یہاں نہیں ہو سکتی، وہ یہاں کی نہیں ہے۔ اس نے زندگی میں پہلی بار اپنے نابینا ہونے کی خواہش کی تھی۔ کاش وہ اندھا ہوتا اور یہ نہ دیکھ پاتا۔ وہ بھول گیا تھا کہ وہ کس کے پیچھے آیا تھا۔ وہ بس یہ دیکھ رہا تھا کہ اس کی آنکھوں میں یہ کیا دیکھ لیا تھا۔ جتنی تکلیف اسے آج ہوئی تھی، اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ اس کے لیے کیا ہو گئی ہے، مگر کیوں؟ ایک انجان عورت دو ہی ملاقاتوں میں اس کے دل میں گھر کیسے بنا سکتی ہے؟ آخر وہ کیوں اس کے خوابوں میں آتی ہے؟ کیا رشتہ ہے اس کی آنکھوں سے؟ اس کی آنکھوں میں آنسو جمع ہو گئے۔ دل نشین بھی اسے یوں ہی دیکھ رہی تھی جیسے نفرت ہو گئی ہوں۔ تبھی فہد کی نظر اس پر پڑی۔ وہ ڈر گیا تھا، آگے بڑھ کر سکندر کے پاس آیا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ سکندر نے گہرا سانس لیتے اس کی طرف دیکھا، جیسے وہ بولنے کی صلاحیت بھی کھو چکا ہو۔ کچھ نہیں۔ کچھ نہ کہتے ہوئے بھی وہ وہاں سے باہر نکل گیا تھا۔ اسے سانس نہیں آ رہا تھا۔ فہد اس کے پیچھے گیا تھا۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں۔ پلیز تم چچا کو مت بتانا، وہ لڑکی بہت خوبصورت ہے، میں بس… چپ کر جاؤ۔ اس کی آنکھیں… یار تم… سکندر نے آگے بڑھ کر اس کا گریبان پکڑ لیا۔ اس کے بارے میں کچھ مت بولو، چپ ہو جاؤ۔ میں کچھ برداشت نہیں کروں گا۔ کیا ہو گیا تمہیں؟ تم جانتے ہو کیا اسے؟ تم چپ کر جاؤ، میں نے کہا ہے نا۔ وہ ایسے گہرے گہرے سانس لے رہا تھا جیسے ابھی بند ہو جائیں گے۔ بات کو اچانک سے تشویش نے آن گھیرا۔ تم ٹھیک ہو نا؟ ہاں میں ٹھیک ہوں۔ وہ گاڑی میں بیٹھ چکا تھا۔ فہد ڈر گیا تھا کہ کہیں وہ جا کر سب کو بتا نہ دے وہ کہاں آیا ہوا ہے، اسی لیے وہ بھی اس کے پیچھے وہاں سے نکلا تھا۔ اپنے آفس میں بیٹھا وہ شیشے سے باہر دیکھتے ہوئے کب سے انہی آنکھوں میں کھویا ہوا تھا۔ کیا میں اسے اپنا نہیں سکتا؟ وہ خود سے پوچھ رہا تھا۔ کیا میں اسے اس کے ماضی اور آج کے ساتھ قبول نہیں کر سکتا؟ کہ اتنا ظرف رکھتے ہو تم سکندر شہریار؟ کہ اتنا حوصلہ ہے کہ جس عورت کو دل میں جگہ دے بیٹھے ہو، وہ جو کوئی بھی ہو اسے اپنا لو اور اپنے گھر میں رکھ سکو، اسی عزت کے ساتھ جو ایک عورت کا حق ہوتا ہے؟ کیا اتنا ظرف ہے تم میں؟ اگر نہیں ہے تو بھول جاؤ اسے، کیونکہ اگر اسے اپنا لو گے تو اس کا دل نہ توڑ دو۔ اس کی آنکھوں کی گہرائی، وہاں بستی اداسی اور درد، یہ صاف کہتا ہے کہ وہ تکلیف میں ہے۔ اور پھر وہ خواب۔ وہ سیٹ سے اٹھ بیٹھا۔ اس نے سوچ لیا تھا اسے کیا کرنا ہے۔ جو سکون تھا اسے اپنے پاس لانا تھا، اور اب چاہے آندھی آتی یا طوفان آتا، سکندر شہریار کا کوئی ارادہ نہیں بدل سکتا تھا۔ کیا کہہ رہا ہے تو؟ اسے یہاں آنے سے پہلے کئی سوچیں آ رہی تھی۔ وہ کیسے مخاطب ہوگا، کیسے بات کرے گا، مگر وہ سوچ چکا تھا یہاں صرف پیسوں کی زبان سمجھ میں آتے ہیں۔ اگر ایسا تھا تو ایسا ہی صحیح، جو سنا آپ نے ویسا ہی کہا ہے۔ ابھی تک میں نے اس سے ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں کمائی، اور اسے استعمال کرنے سے پہلے ہی تجھے بیچ دوں۔ ایک ہوک سی اٹھی تھی اس کے دل میں، جس عورت کو اپنے دل میں نہ جانے کون سا مقام دے بیٹھا تھا یہ عورت اسے کیسے مخاطب کر رہی تھی۔ آپ کتنے کماتے ہیں اس سے؟ تو کتنے دے سکتا ہے؟ آپ جتنے مانگے۔ میرے لیے اس عورت کی کوئی قیمت نہیں۔ قیمت لگانا تو آپ کا کام ہے،
تجھے اتنی محبت کیسے ہو گئی اس سے؟ ایسی عورتوں کے لیے کبھی رشتے نہیں آیا کرتے۔ آپ اپنے مطلب پر دھیان دیں۔ یہ بلینک چیک ہے، جتنی بھی رقم آپ کو اس میں لکھنی ہے آپ لکھ سکتی ہیں، مگر میں ابھی کے ابھی اسے یہاں سے لے جانا چاہتا ہوں۔ ارے واہ، بڑے اچھے نصیب ہیں اس کے، بچ گئی یہ تو۔ وہ چیک دیکھتے ہوئے من منائی۔ وہ مصلے پر بیٹھی اللہ سے گفتگو میں محو تھی۔ کل کے معجزے پر اس کی شکر گزار تھی کہ اللہ نے اس کی عزت رکھ لی۔ اے سن، وہ پیچھے مڑی، جائے نماز بند کرتے ہوئے اوپر رکھا۔ تیری تو بچت ہو گئی، مطلب ایک رئیس زادہ ہے جو تجھے خرید چکا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ اسے لگا وہ مر جائے گی۔ میں نہیں جاؤں گی۔ ارے تو قسمت والی ہے کہ تجھے ایک نے خرید لیا۔ کہتا ہے کہ آج کے آج لے جائے گا۔ بڑے نصیب ہیں۔ پاگل لگتا ہے تیرے لیے، یہی تو چاہتی تھی۔ دیکھو خدا کا واسطہ ایسا نہیں کرو میرے ساتھ۔ میں نے کہا ہے نا میں پیسے کما کر دوں گی، مجھے یوں نہ بیچو۔ وہ ڈر گئی تھی۔ اپنا سامان باندھ لے، اگر تو پیروں سے چل کر نہیں جائے گی تو گھسیٹ کے بھیجوں گی۔ ویسے بھی تو میرا بہت نقصان کر چکی ہے، اب جو ہاتھ آیا ہے وہ میں ہاتھ سے جانے نہیں دے سکتی۔ سمینہ، اس کا سامان باندھ دے۔ تو نصیب والی ہے کہ یہاں سے جان چھوٹ رہی ہے تیری۔ اللہ نے سن لی تیری، اب تو رونا بند کر۔ اس کا سامان سمیٹتے ہوئے اسے دلاسا دے رہی تھی۔ وہ مکمل پردے میں نکلتی ہوئی باہر آ کر گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی تھی۔ اسے نہیں پتا تھا یہ کس کی گاڑی ہے، اگر یہی نصیب تھا تو ایسے ہی صحیح۔ اس کا وجود تھر تھر کانپ رہا تھا۔ کیا اللہ، یہ ہے میرا نصیب، یہ ہے میری دعاؤں کا صلہ۔ خالی کار میں اس کی سسکیاں گونجنے لگیں۔ تبھی کار کا دروازہ کھولا اور وہ پوری شان کے ساتھ کار میں بیٹھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی طرف دیکھنے پر مجبور ہوئی، اور وہیں اس کی نظریں ٹھہر گئیں۔ اس کے چہرے کو طنزیہ مسکراہٹ نے چھوا۔ تو یہ ہے اس کا خریدار۔ یہ سوچتے ہوئے اس کے دل میں ہوک سی اٹھی، یعنی جو مرد شریف دکھے وہ بھی شریف نہیں ہوتا۔ آپ کیا دیکھ رہی ہیں؟ سکندر کو اس کی نظروں سے الجھن ہوئی۔ وہ ویسے بھی اس کی آنکھوں سے ڈر جایا کرتا تھا۔ کچھ نہیں، دیکھ رہی ہوں کہ آپ جیسے شریف مرد بھی ایسے ہوتے ہیں۔ سکندر کے دل میں درد ہوا تو وہ اسے کیا سمجھ رہی تھی؟ آپ کیا سمجھ رہی ہیں محترمہ؟ میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ تو کس ارادے سے مجھے لے کر جا رہے ہیں؟ بہن بنا کر رکھیں گے؟ بیوی بنا کر رکھوں گا۔ لفظ بیوی پر وہ جیسے ششتر رہ گئی۔ وہ کچھ کہہ ہی نہیں پائی۔ آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو چمکنے لگے۔ وہ کیا سوچ رہی تھی اور کیا ہو رہا تھا؟ اس کے منہ سے صرف اتنا نکلا، جی گھر جانے سے پہلے ہم نکاح کریں گے۔ آپ کے گھر والے عورت کو عزت دینا اس کے شوہر کا کام ہوتا ہے، یہ میرا مسئلہ ہے۔ آپ بس یہ یاد رکھیں کہ آج کے بعد آپ کی آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں آئیں گے۔ جب تک آپ کا شوہر زندہ ہوگا تب تک انشاءاللہ۔ وہ یوں بیٹھی تھی جیسے اسے اپنے نصیب پر یقین نہ ہو۔ دل نشین نے گہرا سانس لیا، ہاتھ برف کی مانند ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ تمہیں دل لگی بھول جانی پڑے گی، محبت کی راہوں میں آ کے تو دیکھو۔ نکاح ہونے کے بعد سکندر نے اس کی طرف دیکھا جو دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے۔ اس کا دل نہ جانے کن کن جذباتوں سے دھڑکتا تھا۔ سامنے بیٹھی عورت اب اس کی دسترس میں تھی، اس کی تھی۔ خواب میں آنے سے زندگی میں آنے تک کا سفر مشکل تھا، مگر اس نے طے کر لیا تھا۔ وہ اللہ کا شکر گزار تھا کہ اس نے یہ فیصلہ بہت جلدی لے لیا، تب لیا جب دل نشین سکندر کو اس کی ضرورت تھی۔ اگر اسے دیر ہو جاتی تو شاید وہ کبھی خود کو معاف نہ کر پاتا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو اس کی پشت سکندر کی طرف تھی۔ سکندر نے دور سے دیکھا، اس کے بال اس کی کمر پر بکھرے ہوئے تھے۔ وہ پردے میں نہیں تھی۔ اس کا دل دھڑکا۔ یہ وہ پہلی بار ہوتا کہ اسے پردے کے بغیر دیکھتا۔ سکندر کی چاپ پر وہ مڑی۔ سکندر کو لگا وہ اگلا سانس نہیں لے پائے گا۔ کوئی اتنا خوبصورت کیسے ہو سکتا ہے؟ سنہری گہری آنکھیں، لمبی مڑی ہوئی پلکیں، سرخ اور سفید رنگت، تیکھے نقوش، دلکش سراپا۔ وہ یوں تھی کہ دل میں رکھے جانے کے لائق ہو۔ وہ اس کی نظروں سے خائف ہوئی تھی۔ کیا دیکھ رہے ہیں؟ آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ بہت خوبصورت ہیں۔ تعریف کرنے سے خود کو روک نہیں پایا۔ وہ تھی ہی ایسی، دل نشین۔ نظریں اٹھائیں، سامنے کھڑا مرد کسی شاہکار سے کم نہیں تھا۔ وہ خود بھی تو چاہے جانے کے قابل تھا۔ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ کیا وہ سوال کر بیٹھی؟ مجھے
آپ کو مجھے نہیں اپنانا چاہیے تھا. آپ تو بہت اچھی لڑکی ڈیزرو کرتے تھے. میں جہاں سے ہوں کیا آپ کے گھر والے مجھے قبول کر لیں گے؟ وہ دل میں آئے ہوئے خدشے کو زبان پر لے آئی تھی. آپ دیکھ لیجئے گا. میرا وعدہ ہے آپ سے، سکندر ولا میں آپ کا اسی طرح سے استقبال ہوگا جس طرح میری بیوی کا ہونا چاہیے. اس کی آنکھیں نم ہوئیں. نہ جانے یہ مرد کس نیکی کا صلہ تھا. وہ کل تک اسے کتنا برا سمجھ رہی تھی. رات سے لے کر اس وقت تک جب تک اس کی گاڑی میں نہیں بیٹھی تھی، تب تک سے اسے وہ کوستی رہی تھی کہ وہ کتنے دنوں سے اسے اچھا آدمی سمجھتی رہی، اور یہ بھی ویسا ہی نکلا. مگر اسے نصیب کا نہیں پتا تھا کہ وہ تو اس کے لیے ہی بنی تھی. وہ اللہ کی شکر گزار تھی کہ اس کی عزت محفوظ تھی، اور اب سکندر شہریار کی دسترس میں تھی. سکندر نے قدم اٹھاتے اسے بازو سے تھاما. وہ اس پہلے لمس پر سر تا پیر کانپی تھی. اس کی ٹھوڑی اٹھاتا وہ اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا. ایک بات کہوں دل؟ جی. اس کی زندگی میں پہلی بار کسی نے اسے دل کہہ کر مخاطب کیا تھا، اور وہ بھی اتنے پیار اور مان سے. یہ ہماری پہلی ملاقات ہے. تمہارا نام جب نکاح نامے پر پڑھا تو دنیا کا سب سے خوبصورت نام لگا. میں بہت محبت کرتا ہوں تم سے. تم سے ہونے والی وہ پہلی ملاقات میرے دل پر لفظ لفظ نقش ہے. وہ بھیگی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی. کیا میں تمہیں چھو سکتا ہوں؟ وہ چاہ کر بھی نہ نہیں کہہ سکی. وہ بس سر جھکا گئی تھی. اس کی ٹھوڑی پھر سے اوپر کرتا ہوا جھک کر اس کی پیشانی چوم رہا تھا. کتنی عزت تھی اس کے لمس میں. میں کبھی بھی آپ کا دل نہیں توڑوں گا. آپ اب میری ذمہ داری ہیں. آپ کی ایک نظر مجھے گھائل کرنے کا ہنر رکھتی ہے محترمہ. نہ چاہتے ہوئے بھی دل نشیں کے گال سرخ ہوئے تھے، اور ایک دھیمی سی مسکراہٹ نے اس کے چہرے کو چھوا تھا. وہ زندگی میں پہلی بار اتنی مطمئن اور پرسکون محسوس کر رہی تھی. اسے مردوں سے خوف آتا تھا، مگر یہ حصار سکون بخش رہا تھا، تحفظ کا احساس دے رہا تھا. وہ جھک کر اب اس کے ہونٹوں کو چوم رہا تھا. اس لمس پر سکندر خود بھی بے حال تھا. اس کے وجود میں لرزش تھی. وہ خود کو خوش نصیب تصور کر رہا تھا کہ اس نے جو عورت اللہ سے مانگی اللہ نے اسے اسی سے نواز دیا تھا. اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اسے یقین دلا رہا تھا، مان کا، تحفظ کا. میں شادی کر چکا ہوں. ہال میں سب بیٹھے ہوئے تھے جب اس نے یہ بم پھوڑا. شہریار، سکندر نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا. کیا کہہ رہے ہو تم؟ یہ سکندر، تم ہوش میں تو ہو؟ فیملی کو بتایا نہیں، اپنی ماں کو نہیں بتایا اور شادی کر لی. کیا میں صحیح سن رہا ہوں؟ جی ابا جان، آپ صحیح سن رہے ہیں. میں نکاح کر چکا ہوں. اس کی ماں نے اس کی طرف دیکھا. میرے بچے ادھر آؤ. وہ بہت آہستگی سے اپنی ماں کے پاس جا کر بیٹھ گیا. تم خوش ہو؟ وہ اپنے بیٹے کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس کے بال سہلا رہی تھی. وہ جانتا تھا کہ اس کی ماں اس سے بچوں کی طرح محبت کرتی ہیں. اس کی ایک ہی اولاد تھا، منتوں مرادوں سے مانگی ہوئی. وہ ہمیشہ اس کی خوشی میں خوش ہو جاتی تھی. ہاں، بہت زیادہ. وہ عورت میرے دل میں آنے سے پہلے ہی گھر کر چکی تھی. تو اس کی ماں مسکرائی. تو پھر ہمیں کیا اعتراض ہوگا؟ اگر میرا بیٹا خوش ہے، اس کا دل آباد ہے، تو اس سے زیادہ تمہاری ماں کیسے خوش ہو سکتی ہے؟ انہوں نے جھک کر اپنے بیٹے کی آنکھیں چومی. سکندر جانتا تھا جو سب سے پہلے اس کی خوشی پر راضی ہوگا وہ اس کی ماں ہی ہوں گی. تم نے ہمیں بتایا نہیں. ہمیں بتا دیتے تو ہم تمہاری دھوم دھام سے شادی کرتے. چچی جان، نکاح کیسے بھی ہو، نکاح تو نکاح ہوتا ہے، اور میں بہت خوش ہوں. ہاں، مگر میں یہاں اس کا استقبال دھوم دھام سے چاہتا ہوں. شگفتہ، سکندر مسکرائی تھی. سن رہے ہیں شہریار، آپ کا بیٹا بڑا ہو گیا ہے. شہریار بیوی کی مسکراہٹ دیکھتے ہوئے خود بھی مسکرا دیے. وہ جانتے تھے اختلاف کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. ان کا بیٹا نکاح کر چکا ہے. اس کا مطلب یہی تھا کہ وہ اس عورت سے بے انتہا محبت کرتا ہے. کون ہے؟ کیا فیملی ہے اس کی؟ یہ تو بتا دو. اس کے گھر والوں سے بھی تو ملنا ہوگا. اس کا کوئی نہیں ہے. آج سے یہی اس کا گھر ہے. اور میں سب کچھ یہ کہتے ہوئے اس کے تاثرات ایسے تھے کہ اس سے کوئی سوال نہ کیا جائے. میں سمجھا نہیں بابا جان. آپ سمجھ جائیں گے. فہد اسے عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا، جیسے سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو کہ جو وہ سوچ رہا ہے، سمجھ رہا ہے، کیا وہ سچ تو نہیں؟ تم مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ اس کی نظروں سے خائف ہوا. پتہ نہیں کیا میں اس لڑکی کو جانتا ہوں جس سے تم نے نکاح کیا ہے؟ فہد نے عجیب تاثرات کے ساتھ اس سے سوال کیا. سکندر کا چہرہ اچانک سخت ہو گیا. ہاں، اس معاملے پر ہم ضرور بات کریں گے، اور میں چاہتا ہوں کہ میں تم سے نمٹوں. اما سائیں،
آپ استقبال کی تیاری کریں، میں کل ہی اسے سکندر ولا لانا چاہتا ہوں۔ تمہاری ماں تم پر صدقے، میں ابھی سے استقبال کی تیاری کرتی ہوں۔ وہ نم سا مسکرایا۔ دیکھو تو ذرا کتنا پیار کرتی ہے تم سے۔ تمہارے آنے کے بعد تو مجھے ہمیشہ اس پر شک لگا رہتا تھا کہ کہیں میری جگہ کوئی بچی بھی ہے کہ نہیں۔ سکندر باپ کے استفسار پر ہنس دیا۔ آپ ہمیشہ ہماری محبت سے جلتے ہیں، ظاہر ہے اس کی زندگی میں پہلا مرد میں تھا، مگر تمہارے آنے کے بعد مجھے شراکت برداشت کرنی پڑی۔ وہ اتنے لاڈ سے کہہ رہے تھے کہ سکندر کو لگا وہ چھوٹے سے بچے ہیں، تو شگفتہ پیچھے سے ہنسی تھی۔ آپ کب بڑے ہوں گے؟ کبھی نہیں۔ وہ ماں باپ کی نوک جھوک دیکھ کر ہنس دیا۔ ہال میں روشنیوں کی جھلمل اور پھولوں کی خوشبو ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ ہر طرف مہمانوں کی ہنسی اور باتوں کی گونج تھی، مگر سکندر کی نظریں صرف دل نشین پر مرکوز تھیں۔ دل نشین سفید اور ہلکے گلابی رنگ کے جوڑے میں شرم و حیا کے ساتھ کھڑی تھی۔ پردے کے بعد سے پہلی بار سب کے سامنے اپنی حقیقی صورت دکھا رہی تھی۔ سکندر کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ اس نے آہستہ سے قدم بڑھائے، جیسے ہر قدم کے ساتھ اس کے دل کی دھڑکنیں دل نشین تک پہنچ رہی ہوں۔ دل نشین؟ اس کی آواز میں ہلکی سی لرزش تھی، مگر اس کی نظریں اس کے دل کی بات کہہ رہی تھی۔ دل نشین نے سر جھکایا، ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ، مگر آنکھوں میں چھپی خجالت صاف نظر آ رہی تھی۔ سکندر، وہ دھیمی آواز میں بولی، جیسے ہر لفظ دل کی گہرائیوں سے نکلا ہو۔ سکندر نے آہستہ سے اس کا ہاتھ تھاما، ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر اس کے کان کے قریب سر جھکایا۔ آج تم میرے ساتھ ہو، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ لمحہ ہمیشہ کے لیے بس ہمارے دلوں میں رہے۔ دلنشی کی آنکھوں میں حیرت اور خوشی کی چمک تھی، مگر وہ شرم کے مارے سر جھکا رہی تھی۔ تم اتنی خوبصورت ہو دلنشی، آج تمہارا یہ روپ دیکھ کر لگتا ہے جیسے اللہ نے تمہیں بس میرے لیے بنایا ہو۔ سکندر نے آہستگی سے اس کے گال پر ہاتھ رکھا اور پھر نرم آواز میں کہا، میری زندگی، میری محبت، میری سب کچھ۔ دلنشی کے دل کی دھڑکنیں اور تیز ہو گئی۔ وہ ہچکچاہٹ کے ساتھ بولی، میں بھی سکندر، بس تمہاری ہونا چاہتی ہوں۔ سکندر نے آہستہ سے اس کے چہرے کو اپنی طرف جھکایا اور نرم لبوں سے اس کے ہونٹوں پر ہلکا سا بوسہ دیا۔ وہ لمحہ مکمل خاموشی اور محبت سے بھرا تھا۔ ہر چیز، ہر آنکھ، ہر دل بس انہی دو لوگوں پر مرکوز تھا۔ آج سے دل نشین، تم میری زندگی کی سب سے قیمتی ہستی ہو، اور میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ تمہاری ہر خوشی، ہر مسکان، ہر لمحہ میری ذمہ داری ہوگی۔ سکندر نے آہستہ سے سر جھکاتے ہوئے کہا اور اس کے ہاتھ کو اپنے دل کی دھڑکنوں کے ساتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ دلنشین نے نرم مسکراہٹ کے ساتھ اس کی آنکھوں میں دیکھا اور ہچکچاہٹ کے باوجود دل کی گہرائی سے کہا، تمہارے ساتھ یہ لمحہ ہمیشہ یاد رہے گا۔ وہ کمرے میں آئینے کے سامنے کھڑی اپنے آپ کو دیکھ رہی تھی۔ کمرے کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا۔ تو کیا یہ اس کا گھر تھا اور یہ اس کا کمرہ تھا؟ آنکھیں نم ہو گئیں۔ اتنی عزت، مان اور مرتبہ تو اس نے سوچا ہی نہیں تھا۔ کیا یہ سب اس کی دعاؤں کا صلہ تھا جو اللہ سے رو رو کر کرتی تھی؟ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہی تھی جب کمرے کا دروازہ کھلا۔ شگفتہ نے آگے بڑھ کر اسے ہاتھوں سے تھام کر بستر پر بٹھایا۔ ٹھیک ہو؟ ہاں میں ٹھیک ہوں، اپنا خیال رکھنا۔ میرا بیٹا بہت اچھا ہے، تمہیں کبھی بھی کوئی تکلیف نہیں ہونے دے گا۔ میں نے اس کی ایسی پرورش نہیں کی کہ وہ کبھی بھی تم پر اپنی آواز اونچی کرے یا تمہیں تکلیف پہنچائے۔ وہ ہمیشہ تمہارا خیال رکھے گا، کیونکہ اس نے یہی دیکھا ہے۔ دلنشین نے سر جھکایا، اور مجھے امید ہے کہ تم بھی اس کا خیال رکھو گی اور اسے محبت دو گی۔ میں ہمیشہ ان کی فرما بردار رہوں گی، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ اللہ تم دونوں کی جوڑی ہمیشہ سلامت رکھے۔ میں اس کے لیے بہت خوش ہوں، تم چاند جیسی ہو۔ اس کی پسند ہیرا ہے، اس کی آنکھیں بھیگی۔ کیا یہ جانتی تھی کہ وہ کہاں سے تھی؟ کیا یہ عزت اور مان یہ اس کے بعد بھی اسے دے پائیں گی؟ کیا دیکھ رہے ہو؟ آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ ارے پگلی، ایسے نہیں کرتے۔ آج تو خوشی کا دن ہے۔ وہ نم آنکھوں کے ساتھ اس کے ہاتھ تھامتے ہوئے چوم چکی تھی۔ تم بھی میری بیٹی ہو، تم مجھے ماں کہہ سکتی ہو۔ میں کوئی ٹپیکل ساس نہیں ہوں، ہم دوستوں کی طرح رہیں گے۔ میری کوئی بیٹی نہیں ہے، صرف ایک ہی بیٹا ہے، اور اب تم اس کی بیوی ہو، اس کی جان، تو اسی لیے تم میری بھی جان ہو۔ اس کی آنکھیں بھیگتی جا رہی تھیں۔ اتنی خوش قسمت تو وہ کبھی نہیں تھی۔ اور ایک بات کہوں، جو ماضی میں ہوا سب بھول جاؤ۔ اللہ نے جو تمہیں تحفہ دیا ہے اسے دل سے قبول کرو۔
دلنشی کی آنکھیں سوالیاں ہوئی، اسے لگا کہ اس نے کچھ غلط سنا ہے۔ کیا وہ سکندر اپنی ماں کو سب بتا چکا تھا؟ اور کیا اس کی ماں کا ظرف اتنا بڑا تھا؟ ایسے مت دیکھو، سکندر مجھ سے کچھ نہیں چھپاتا، اس نے مجھے کل ہی سب کچھ بتا دیا تھا۔ میری جان، تمہارے ساتھ جو ہوا وہ کسی بھی لڑکی کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے، مگر اب یہ گھر تمہارا ہے، تم پوری عزت کے ساتھ اس گھر پر راج کرو گی۔ پہلے میں نے کیا ہے، اب میں تمہیں کرواؤں گی۔ وہ ہنس کر بولی تو ان کے انداز پر دلنشی بھی مسکرا دی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہوئے سکندر نے مداخلت کی تو اس کی ماں اٹھ کھڑی ہوئی۔ کوئی نہیں، میں اپنی بیٹی سے پیار کر رہی تھی، اور ہاں، اسے پریشان مت کرنا۔ نہیں کرتا، بالکل بھی نہیں کروں گا۔ ایک شریر سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کی طرف دیکھا تو دلنشی نے سر جھکا لیا۔ وہ کمرے سے چلی گئی تو کمرہ بند کرتے ہوئے اس کی طرف آیا۔ اٹھو۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی، اس کی باہوں میں اپنی باہوں کا ہار بناتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو، یوں لگتا ہے جیسے چاند زمین پر ہو۔ دلنشی مسکرائی۔ شکریہ ہر اس عزت کے لیے جو مجھے آج ملی ہے، تم ڈیزرو کرتی ہو یہ، اور آج کے بعد نو تھینک یو، نو سوری۔ اس کے لبوں پر جھکتا اسے احساس دلا رہا تھا اپنی موجودگی کا۔ اس سے دور ہوتے ہوئے سکندر اس کے ہاتھوں میں ایک بہت پیارا بریسلٹ پہنا چکا تھا۔ آپ کی منہ دکھائی، آپ کے ہاتھوں میں بہت خوبصورت لگ رہا ہے یہ۔ شکریہ۔ اسے اپنے نزدیک کرتے ہوئے سکندر نے اس کی ٹھوڑی کو اوپر کیا۔ یوں میری آنکھوں میں دیکھ کر بات کیا کرو، آنکھیں جھکا کر بات کرنے کے لیے میں نے نہیں کہا۔ تم آنکھیں اٹھا کر مجھ سے لڑو گی، حق جتاؤ گی تو مجھے اچھا لگے گا۔ وہ مسکرائی۔ وہ تیار ہو کر نکلی تو کسی سے ٹکرائی۔ اوہ، کیا ہوا؟ عادت نہیں ہوگی نا ایسے گھروں میں گھومنے کی۔ دلنشی نظریں اٹھا کر اس شخص کو دیکھا، اسے لگا اس نے اسے کہیں دیکھا ہے۔ ہاں، تم جانتی ہو مجھے، دیکھتی رہی ہو مجھے، اور میں تمہیں دل جو دے گیا تھا تم پر نہیں پتا تھا کہ میرا ہی کزن تمہیں شادی کر کے اس گھر میں لے آئے گا۔ دلنشی کی آنکھیں بھیگی۔ سکندر، ایسے نہیں ہے، اور ویسے بھی میں وہاں صرف پلی بڑی ہوں۔ اچھا، چلو مان لیتے ہیں تم بہت پارسا تھی، کسی نے تمہیں چھوا نہیں وہاں۔ اس کے نزدیک چپتے ہوئے بولا، دور رہو مجھ سے۔ کیوں، ڈر لگتا ہے؟ تم تو مردوں کے بیچ پلی ہو۔ میں نے کہا ہے دور ہو جاؤ مجھ سے، دیکھتے ہیں کون کس سے دور ہوتا ہے۔ کیا سوچ رہی ہو؟ اسے گلے لگاتا وہ اسے اپنی طرف موڑ چکا تھا۔ کچھ نہیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ کیوں ڈر لگ رہا ہے؟ کہ میں آپ کے لیے کسی مشکل کا باعث نہ بنوں۔ میری بیوی میرے لیے کسی مشکل کا باعث نہیں بن سکتی۔ تم تو محبت کے قابل ہو، اور یہ احساس میں تمہیں بار بار نہیں دے سکتا۔ کبھی مصروف رہوں گا، کبھی وقت نہیں ہوگا۔ تمہیں پتہ ہونا چاہیے تم میرے لیے کیا ہو، کیا مقام ہے تمہارا میرے دل میں۔ آپ جانتے ہیں نا، جہاں سے میں آئی ہوں وہاں بس میری پرورش ہوئی ہے۔ آپ نے وہاں کچھ غلط نہیں کیا، میں جانتا ہوں۔ اور ایک شوہر کو اس کی بیوی کے کردار کی گواہی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس کی آنکھیں بھیگی اور وہ سکون سے اس کے گلے لگ گئی۔ تھینک یو۔ یہ پھول کس کے لیے لائے ہیں؟ سامنے کون بیٹھا ہے؟ میں بیٹھی ہوں تو بس آپ کے لیے لائے ہیں۔ ہیپی ویلنٹائن ڈے۔ میں تو بھول ہی گئی تھی۔ آپ بھول جاتی ہیں، مگر میں نہیں بھولتا۔ اس کے نزدیک ہوتے ہوئے پھولوں کا ایک ٹکڑا اس کے بالوں میں لگا چکا تھا۔ وہ لال ساڑی میں ملبوس تھی، اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ وہ دیکھتا رہے گا۔ بہت پیاری لگ رہی ہوں، خمار بھری آواز میں بولتے ہوئے اس کی پیشانی چومی۔ تھینک یو سو مچ۔ کس چیز کے لیے؟ آپ کے ایفرٹس کے لیے۔ اب میں کیا کہوں تم سے؟ تم نے جیسے میری ماں کا خیال رکھا ہے، میرے بابا کی عزت کرتی ہو، اتنی جلدی اس گھر کو اپنا بنا لیا، میرے لیے بہت بڑی بات ہے۔ میں نے زندگی میں پہلی بار کسی کو اپنا گھر سمجھا۔ آپ میرا گھر ہے، میرا سب کچھ۔ مجھے عزت دی آپ نے۔ میں آپ کے گھر کو سنواروں گی نہیں تو کون سنوارے گا؟ یہ ہوئی نا بات۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے اپنے گلے سے لگا چکا تھا۔ کیا کر رہے ہو؟ چوٹ لگ گئی ہے؟ تمہیں کانٹا نکال رہا ہوں۔ میں خود نکال لوں گی۔ تو رہو، ایک بات کہوں، تمہارے پاؤں بہت خوبصورت ہیں، ان کو چھونے کا دل کرتا ہے۔ میں جان سے مار دوں گی تو میں مار ہی تو نہیں رہی، حسن سے مار رہی ہو تم۔ دیکھو، دور رہو مجھ سے۔ کیا ہو رہا ہے؟ سکندر کی آواز پر جیسے وہ کرنٹ کھا کر دور ہوئی تھی۔ کچھ نہیں۔ وہ کانٹا اس کے پیروں میں خون بہتا دیکھا تو وہ خود گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ کیا ہو گیا؟ دل مجھے بتایا کیوں نہیں؟
ابھی ابھی بس وہ کانٹا نکالتے ہوئے بے حد پریشان لگتا تھا۔ وہ یہ بھول گیا تھا کہ کچھ دیر پہلے اس کے ساتھ کون کھڑا تھا اور کتنا قریب کھڑا تھا۔ اسے دکھ رہا تھا تو صرف دل کی تکلیف۔ اسے باہوں میں اٹھاتے ہوئے کمرے کی طرف لے گیا تو وہ طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ یہ منظر دیکھتا رہا۔ دیکھو تو ذرا کس کو اپنے گھر کی عزت بنا لیا۔ یہ بندہ بس خوبصورتی پر مر مٹا، اب میرا بھی فرض ہے کہ اس خوبصورتی کو میں بھی چکھوں۔ وہ خباثت سے ہنسا۔ وہ کچن میں کھڑی کھانا بنا رہی تھی جب پیچھے سے اسے کسی کا لمس محسوس ہوا۔ اس کے ہاتھ کی انگلیاں اس کی کمر پر چلتے ہوئے اس کے سینے پر رکی تھی۔ وہ جھٹ سے مڑی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ چیک کر رہا تھا۔ دور رہو مجھ سے، میں سکندر کو بتا دوں گی۔ کیا بتاؤ گی؟ وہ نہیں مانے گا۔ جیسا آپ کا کردار ہے وہ مان جائے گا۔ مجھے مجبور نہ کریں کہ میں گھر میں تماشا کرواؤں، مجھ سے دور رہا کریں۔ اوہ، تو بلی کے بھی پر نکل آئے ہیں۔ مائنڈ یور لینگویج۔ آج برداشت کر رہی ہوں، کل نہیں کروں گی۔ آئندہ اگر مجھے چھوا یا بدتمیزی کرنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ تم وہی ہو نا جو 3 راتوں تک مجھے خوار کرواتی رہی؟ یاد رکھنا میں یہ بھولوں گا نہیں۔ تم اس کا حساب بے باک ضرور کروں گی۔ دیکھ لیں گے تم کیا کر سکتے ہو اور میں کیا کر سکتی ہوں۔ رات کے 10 بجے سکندر گھر سے داخل ہوا۔ وہ بہت تھکا ہوا لگتا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ دلنشیں کمرے میں نہیں تھی۔ اس وقت کہاں جا سکتی؟ اس نے گھڑی میں وقت دیکھا۔ رات کے 10 بج رہے تھے، سب سو رہے تھے۔ اس نے گہرا سانس خارج کیا۔ اماں کے پاس ہوگی۔ وہ کپڑے چینج کرنے کے لیے واش روم میں چلا گیا، ابھی تک نہیں آئی۔ اب وہ کچھ سوچتے ہوئے کمرے سے باہر نکلا۔ دلنشیں کہاں ہو یار؟ آئی ایم مسنگ یو، بہت یاد کرتا رہا ہوں۔ وہ اپنی دھن میں کہتا ہوا ماں کے کمرے میں داخل ہوا۔ بابا نہیں آیا ابھی تک۔ وہ کتاب بند کرتی اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ نہیں میری جان، ابھی تک نہیں ہے۔ انہوں نے کہا تھا وہ تم سے تھوڑا لیٹ آئیں گے، تو آپ ان کا ویٹ کر رہی ہیں؟ جی ظاہر ہے۔ اچھا دلنشیں آپ کے ساتھ تھی؟ ہاں میرے ہی ساتھ تھی، پر وہ تو شام کی بات ہے۔ اس کے بعد تو وہ کمرے میں آرام کرنے کے لیے چلی گئی تھی اور میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ آپ نے اسے شام سے نہیں دیکھا؟ نہیں، وہ نکلی ہی نہیں کمرے سے، مجھے لگا وہ سو رہی ہے۔ کیا نہیں ہے؟ نہیں، میں دیکھتا ہوں، آپ آرام کریں۔ وہ کمرے سے باہر نکلتا ملازمہ کی طرف آیا۔ بیگم صاحبہ کو دیکھا ہے؟ جی صاحب، وہ تو اپنے کمرے میں تھی۔ وہ اپنے کمرے میں نہیں ہے، نیچے تو نہیں آئی؟ وہ پریشان ہو گیا۔ دلنشیں اسے پکارتا ہوا وہ ادھر سے ادھر دیکھ رہا تھا جب اسے اسٹور کے بند دروازے سے آدھا دوپٹہ نکلتا ہوا دکھائی دیا۔ اس کی آنکھیں سوالیاں ہوئیں۔ دلنشیں پکارتا ہوا وہ آگے بڑھا اور اسے ڈور روم کا دروازہ کھولا جو لاک تھا۔ دروازہ کھولتے ہی اس کی آنکھیں جیسے پتھر آئیں۔ وہ بے ہوش دروازے کی سائڈ میں پڑی تھی۔ دلنشیں، دل کیا ہوا؟ میری طرف دیکھو۔ اسے تھپکتے ہوئے اسے ہوش میں دلانے لگا۔ اپنی باہوں میں اٹھاتے ہوئے اسے کمرے میں لے گیا۔ کسی گہرے صدمے سے یہ بے ہوش ہوئی ہے۔ لگتا ہے جیسے میں نے بے ہوش ہونے سے پہلے پینک اٹیک آیا ہے۔ کیا انہیں بند جگہوں کا فوبیا ہے؟ ہاں جی ڈاکٹر، وہ بہت دل گرفتہ دکھائی دیتا تھا۔ آخر وہ اسٹور روم میں کیسے بند ہوئی؟ ڈاکٹر کی جاتے ہی اس کے سرہانے بیٹھ گیا، اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے اس کے ہوش میں آنے کا ویٹ کر رہا تھا۔ مجھ سے وعدہ کرو تم اپنا خیال رکھو گی۔ میں اپنا خیال رکھوں گی، آئی ایم سوری۔ تم اسٹور روم کیوں گئی تھی؟ اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ باتیں کیوں چھپاتی ہو مجھ سے۔ کچھ نہیں ایسا، میں یوں ہی کام سے گئی تھی اسٹور روم میں۔ تمہارا کیا کام؟ دیکھیں میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ مجھ پر یوں چلائیں گے تو۔ ارے میری جان، میں چلا نہیں رہا ہوں، میں خوف زدہ ہوں۔ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو میرا کیا ہوتا؟ کچھ نہیں ہوگا مجھے۔ اگر مجھے کچھ ہو جائے تو ساری زندگی اکیلے مت گزاریے گا۔ کیا ہے یہ؟ تمہیں کچھ نہیں ہوگا، اور آئندہ ایسی بات میرے سامنے مت کرنا۔ میں تمہارے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ آنکھیں بند کرتا ہوں تو تم ہوتی ہو، آنکھیں کھولتا ہوں تو تم مجھے چاہیے ہوتی ہو۔ نہیں ہوتی تو عذاب بنا رہتا ہے میرے لیے۔ تمہاری آنکھیں مجھے کام بھی نہیں کرنے دیتی ٹھیک سے۔ وہ منمنائی۔ یہ تعریف ہے یا غصہ؟ نظریں جھکاتے ہوئے بولی تھی۔ محبت ہے پگلی۔ اسے گلے لگاتے ہوئے سکندر نے اس کی آنکھیں چومی۔ تمہیں دل لگی بھول جانی پڑے گی۔ محبت کی راہوں میں آ کر تو دیکھو، مجھے پا کر تو دیکھو، مجھے خود میں بسا کر تو دیکھو۔
وہ ڈری ہوئی تھی. وہ کیسے سکندر کو بتاتی کہ اس دن کیا ہوا تھا. اگر اس نے اسے غلط سمجھا تو وہ کھونے سے ڈر رہی تھی. تبھی ملازمہ کمرے میں داخل ہوئی. بیگم صاحبہ، آپ کو صاحب جی بلا رہے ہیں. مگر وہ تو کہہ کر گئے تھے شام کو آئیں گے. ابھی تو صرف دوپہر کے 4 بج رہے ہیں. پتہ نہیں. ڈرائیور اندر آ کر کہہ رہا ہے کہ صاحب جی آپ کو باہر بلا رہے ہیں. اچھا، میں آتی ہوں. اس نے سوچا پہلے کال کر کے پوچھ لیتی. اس نے فون اٹھایا، سکندر کا نمبر ڈائل کیا تو فون بیزی جا رہا تھا. ارے فون کیوں نہیں اٹھا رہے؟ اب چلو ٹھیک ہے، میں آتی ہوں، تم جاؤ. وہ گاڑی میں بیٹھی تو گاڑی سٹارٹ ہو گئی. وہ خود کو سنبھالتے اس کی طرف مڑی تو جیسے ششدر رہ گئی. تم؟ تب تک وہ گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا. ہاں میں. آج تمہیں واقعی بہت دور لے جا رہا ہوں. مجھے نہیں جانا تمہارے ساتھ، چھوڑو مجھے. اس کا ہاتھ پکڑ کر گاڑی چلا رہا تھا. اگر تم چیخیں چلائیں تو یہ سارا ہی الزام میں تم پر لگا دوں گا. دیکھو میں سکندر کو سب بتا دوں گی. اب تک بتایا کیوں نہیں؟ تمہیں ڈر لگتا ہے نا کہ وہ تمہیں چھوڑ نہ دے. ہاں، وہ تم جیسی عورت کو چھوڑنے کے علاوہ اور کچھ کر بھی نہیں سکتا. دیکھو پلیز مجھے چھوڑ دو، میں اس کی بیوی ہوں. ہاں مگر وہ بیوی جو شاید عزت کے لائق نہیں. اس کا فیصلہ تم کرنے والے کون ہوتے ہو؟ وہی جس کو 3 راتیں تڑپایا تھا تم نے. اوہ، تو تمہاری انا پر چوٹ لگی کہ 3 رات تم تیار ہو کر وہاں آئے اور میں نے تمہیں جوتے کی نوک پر رکھا. وہ اس کو بالوں سے پکڑ چکا تھا. تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ میری ہمت کیا ہے وہ تمہیں تب بتاؤں گی جب تم گاڑی روکو گے. لگتا ہے تمہارے پر نکل آئے ہیں. پر کسے کہتے ہیں تمہیں پتہ ہی نہیں ہے. تم گھٹیا اور نیچ انسان ہو. تمہیں نہیں پتا کہ عورت کی عزت کیسے کی جاتی ہے. تمہیں نہیں پتا کہ مرد کا اصلی روپ کیا ہوتا ہے. تم مرد نہیں ہو سکتے. چپ کرو گی ورنہ میں تمہیں جان سے مار دوں گا. تو مار دو مجھے جان سے. آج تم مجھے مار ہی دو. تم جیسے مرد کے منہ لگنے سے بہتر ہے کہ میں اپنی موت آپ مر جاؤں. بیگم صاحبہ گھر پر ہے نہیں. صاحب جی ابھی تو آپ نے انہیں باہر بلایا تھا. میں نے باہر بلایا تھا؟ ایسا کب ہوا؟ ہاں، ڈرائیور نے اندر آ کر کہا تھا کہ آپ باہر بیگم صاحبہ کو بلا رہے ہیں. وہ ابھی تو نکلی ہیں. وہ انہی قدموں پر باہر کی طرف بھاگا. ڈرائیور کو پکارتے ہوئے اس پر چیخا. میں کب گھر آیا؟ بتاؤ مجھے. وہ نظریں جھکائے نیچے دیکھ رہا تھا. وہ مجھے فہد صاحب نے کہا تھا. تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیوی سے جھوٹ بولنے کی؟ وہ ابھی گیٹ سے باہر گئے تھے. یا اللہ، فہد ایسا کیسے کر سکتا ہے اور کیوں؟ اسے اس دن اسٹور روم والی بات یاد آئی اور پھر جب وہ اس کے نزدیک کھڑا تھا کافی منظر اس کی آنکھوں کے آگے کھلتے چلے گئے. نہیں، وہ اسی لیے الجھی ہوئی تھی. مجھے پتا ہے کیوں نہیں دل. یہ تم نے کیا کیا؟ مجھ پر اعتبار نہیں تھا تمہیں یا محبت نہیں تھی؟ وہ گاڑی نکالتا ہوا اسی روڈ پر گامزن ہوا. تم چپ کر جاؤ ورنہ میں گاڑی کہیں مار دوں گا اور تم بھی نہیں بچو گی. تو مار دو. جو ارادے تم میرے بارے میں رکھتے ہو اس سے اچھا ہے کہ میں مر جاؤں. کیا کر رہی ہو؟ وہ اس کا اسٹیئرنگ گھماتی ہوئی اسے گاڑی روکنے پر مجبور کر رہی تھی. چھوڑو، ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. ہو جانے دو. روکو گاڑی. میں تمہارے ساتھ کہیں نہیں جا سکتی. لڑکی تم پاگل ہو گئی ہو کیا؟ تبھی ان کی گاڑی کے آگے سے ایک ٹرک گزرا. بیلنس نہ کرنے کی وجہ سے ان کی گاڑی الٹ گئی. وہ گاڑی چلاتا ہوا ادھر سے ادھر دیکھتے ہوئے فہد کی گاڑی کو تلاش کر رہا تھا. جب اس کی نظر ایک الٹی ہوئی گاڑی پر پڑی وہ چیختے ہوئے رکا. کار سے نکلتے ہوئے وہ بھاگ کر گاڑی تک پہنچا. گاڑی سے پیٹرول بہنا شروع ہو چکا تھا. دل نشیں. سکندر نے دیکھا وہ بے ہوش تھی. اسے شدید چوٹیں آئی تھیں اور فہد اس کے منہ سے خون نکل رہا تھا. شیشے اس کے سینے میں گڑے ہوئے تھے. اس نے سختی سے آنکھیں بند کی. یا اللہ، دل اٹھو. وہ اس کی طرف کا دروازہ کھولنے کی کوشش کرتے ہوئے اسے نکالنے لگا. دروازہ نہیں کھل رہا تھا مگر وہ کوشش کر رہا تھا. تبھی ایک جھٹکے سے دروازہ کھل گیا اور وہ دل نشیں کو باہر نکالنے میں کامیاب ہو گیا. اسی وقت گاڑی ایک دھماکے کے ساتھ اڑی تھی. اس نے پتھرائی ہوئی آنکھوں سے کار کو دیکھا. دل میں ایک ٹیس سی اٹھی تھی. وہ جیسا بھی تھا اس کا کزن تھا. وہ ساتھ پڑے ہوئے تھے. دل نشیں اٹھو. مگر وہ نہیں اٹھی. اس کے سر پر گہری چوٹ آئی تھی. وہ کار کی طرف بھاگتے ہوئے اسے بیک سیٹ پر لٹا چکا تھا. اٹھو میری جان، تو میری آواز سن رہی ہو نا؟ مگر وہ نہیں سن رہی تھی کیونکہ وہ یہاں تھی ہی نہیں. ہاسپٹل پہنچتے ہی اسے اسٹریچر پر لٹا چکا تھا. ڈاکٹر، میرے دل کو ٹھیک کرنے سے کیا ہوا ہے؟ بہت خون بہہ چکا، آپ باہر رکیں. وہ رک گیا مگر اسے لگا کہ اس کا دل بند ہو جائے گا. یوں اس کے کھو جانے کے ڈر سے سانسیں رکتی تو دیکھی
تبھی ڈاکٹر ICU سے باہر نکلے. ڈونٹ وری مسٹر سکندر، اب آپ کی وائف خطرے سے باہر ہیں. اسے لگا کسی نے اسے زندگی کی نئی نوید سنا دی ہے. دلنشی کی نظر گلاب کے پھولوں پر پڑی اور پھر گھٹنوں پر بیٹھے ہوئے اس کے شوہر پر. قبول کرو. کر لوں گی قبول جب آپ مان جائیں گے جو میں کہہ رہی ہوں. چلو مان جاؤں گا، پہلے یہ قبول کرو. پھول ہاتھ میں لیتے ہوئے بولے، قبول ہے قبول ہے قبول ہے. شکریہ شکریہ. اب بتائیں میری بات مانیں گے کہ نہیں؟ تمہاری بات نہیں مانوں گا تو کس کی مانوں گا؟ ٹھیک ہے، پھر میرے بچے کا نام میں ہی ڈیسائیڈ کروں گی. پیدا ہو جانے دو پھر کر لینا ڈیسائیڈ. نہیں نا. تبھی شگفتہ بیگم کمرے میں داخل ہوئیں. کیوں پریشان کر رہے ہو میری بہو کو؟ ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہے. ہاں امی، اب آپ بھی اس کی سائیڈ لیں گی؟ اس کی طرفدار کم ہے جو اس نے ایک پراپر ٹیم بنائی ہوئی ہے. ابھی تو اس کی ٹیم ممبرز میں اضافہ ہوگا. ہاں صحیح کہہ رہے ہیں. پتہ ہے مجھے کچھ سالوں میں اپنا حال بھی بابا جیسا ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. شگفتہ بیگم ہنس پڑی اور اس کے ہنسنے پر دلنشیں بھی ہنس پڑی. تو کیا آپ کو شراکت منظور نہیں؟ نہیں، اتنی خوبصورت شراکت تو میں برداشت کر ہی لوں گا. اس کی طرف دیکھ کر مسکرایا تو وہ بھی مسکرا دی. وہ بیلکنی کے سامنے رکھے ہوئے صوفے پر دونوں ساتھ بیٹھے تھے. اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتا ہوا باہر تاروں کو چمکتے ہوئے دیکھ رہا تھا. کتنی بری ہونا تم. اس دن تمہیں کچھ ہو جاتا تو میں مر جاتا. تمہیں مجھ پر اعتماد کرنا چاہیے تھا. مجھے معاف کرتے، میں ڈر گئی تھی. زندگی کے کسی بھی موڑ پر تم کسی سے بھی ڈرنا، مگر مجھ سے نہیں. میں تمہیں کبھی ڈراؤں گا نہیں. بھوت نہیں ہوں. وہ ہنس پڑی. جانتی ہوں. معاف کر دیں. معاف کر دیا. اگر اس ایکسیڈنٹ میں تمہیں کچھ ہو جاتا تو میں کہیں کا نہیں رہتا، نہ زندگی کا نہ موت کا. اتنی بڑی سزا دینے کا حق نہیں رکھتی تم مجھے. جانتی ہوں. آئی ایم سوری. میں ڈر گئی تھی. اس نے مجھے ڈرا دیا تھا. میں نفرت کرتا ہوں اس سے. شکر ہے کہ وہ مر گیا، ورنہ میں اسے اپنے ہاتھوں سے مار دیتا. مجھے برا لگتا ہے چچی جان کے لیے. دلنشیں نے نظریں جھکائیں. میری غلطی ہے. اللہ کی قسم تمہاری یہ جھکی ہوئی آنکھیں مجھے بالکل نہیں پسند. سر اٹھا کر بات کیا کرو، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر. تمہاری کوئی غلطی نہیں. تم نے بالکل ٹھیک کیا. ہر عورت کو تمہاری طرح ہی مضبوط ہونا چاہیے. اپنی عزت کے لیے لڑنا چاہیے، جو تم نے کیا ہمیشہ. اور مجھے تم پر مان ہے. میں تم پر اتنا یقین کرتا ہوں کہ تم جو کہو میں اسے آنکھیں بند کر کے یقین کر سکتا ہوں. اسی لیے ڈرو، لیکن مجھ سے نہیں. وہ مسکرا دی. آپ ہیں تو میں مکمل ہوں. شکریہ جناب. بس یہ یاد رکھنا کہ میں بہت محبت کرتا ہوں تم سے. اتنی محبت کہ تمہاری ہر خوشی مسکراہٹ میرے لیے جنت ہے. بس یہ یاد رکھنا. دلنشیں اس کی طرف دیکھا. آپ بھی یہ یاد رکھیں کہ میں بھی آپ سے بے پناہ محبت کرتی ہوں. اللہ نے میری دعاؤں کا جواب آپ کی محبت سے دیا ہے. میں خوش قسمت ہوں، یہ میں مانتی ہوں. جب میں آپ کو دیکھتی ہوں تو مجھے اس کا یقین ہو جاتا ہے. شکر ہے تمہیں یقین تو ہے کہ تم خوش قسمت ہو، کیونکہ تم خوش قسمتی کے لیے ہی بنی ہو. ایسا مجھے پہلے نہیں لگتا تھا، اب لگنا چاہیے. اور پہلے کی طرح سوچنا بند کرو. تم میری ہو اور میں تمہارا ہوں. یہ کافی ہے. دل لگی بھول جاؤ، کیونکہ ہم عشق کر بیٹھے ہیں. مجھے کبھی دل لگی ہوئی ہی نہیں. میری تو پہلی اور آخری محبت ہی آپ ہیں. ہاں یہ تو مسئلہ میرے ساتھ بھی ہے، مگر کہتے ہیں نا کہ دل کی لگیاں بہت ہوتی ہیں، مگر عشق آگ کی طرح ہوتا ہے. جب ہو جائے تو انسان کو ختم کر دیتا ہے. اور جب مجھے تم سے عشق ہوا تھا، پہلی نظر کا عشق، تو میں پاگل ہی تو ہو گیا تھا. اور جب پھر تم ملی تو سرشار ہو گیا. تم نہیں ہوتی تو پاگل ہو ہی جاتا. اسی لیے کم دور جایا کرو محترمہ. آپ کا یہ عاشق پاگل ہے بالکل آپ کے لیے. جانتی ہوں. آئندہ کبھی ایسا نہیں کروں گی. سمجھ گئی ہوں میں کہ آپ میرے بغیر نہیں رہ سکتے اور میں آپ کے بغیر. یہ ہوئی نا بات. یہ منظر مکمل تھا. وہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے. اتنی محبت کے تارے بھی ان کی محبت پر چمک رہے تھے.